اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو، جناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع سخن سال دوم کے سبق نمبر 2 کا تعارف اور جائزہ ہے۔ اس سبق کا عنوان تشکیل پاکستان، جبکہ اس کے مصنف کا نام میاں بشیر احمد ہے۔ اس سبق کی صنف مضمون نگاری، جبکہ اس کا ماخذ کارنامہ اسلام ہے۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا مختصر تعارف کرتے ہیں۔ میاں بشیر احمد تحریک پاکستان کے مشہور رہنما، شاعر اور ادیب 29 مارچ 1893 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جسٹس میاں شاہ دین ہمایوں بر صغیر کی ایک معروف علمی اور ادبی شخصیت تھے۔ میاں بشیر احمد نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی کا رخ کیا اور BA آنرز اور بیرسٹری کے امتحانات پاس کیے۔ وطن واپسی کے بعد میاں بشیر احمد نے کچھ عرصے بیرسٹری کی، پھر 3 برس تک اسلامیہ کالج لاہور میں اعزازی لیکچرار رہے۔ 1922 میں انہوں نے مشہور ادبی جریدہ ہمایوں جاری کیا، جو علمی متانت اور ادبی معیار کا حسین امتزاج تھا۔ یہ رسالہ 35 برس تک جاری رہا اور اس نے اردو زبان و ادب کی گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ میاں بشیر احمد اردو اور مسلم لیگ کے ایک جانثار کارکن تھے۔ ایک جانب وہ پنجاب میں انجمن ترقی اردو کو منظم کرتے رہے اور دوسری جانب مسلم لیگ کو مضبوط بناتے رہے۔ میاں بشیر احمد ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ 1940 میں جس تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اس اجلاس میں ان کی مشہور نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح نے تمام سامعین میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ 1941 میں قائد اعظم کی ہدایت پر وہ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر رہے۔ 1942 میں انہیں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا رکن نامزد کیا۔ وہ 1947 تک اس منصب پر فائز رہے۔ 1946 کے عام انتخابات میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز پنجاب کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1949 میں انہیں ترکی میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا۔ اس عہدے پر وہ 1952 تک فائز رہے۔ وطن واپسی کے بعد میاں بشیر احمد اردو کی ہر ممکن خدمت سر انجام دیتے رہے۔ وہ پنجاب میں بابائے اردو کے سب سے بڑے رفیق اور مددگار تھے۔ انہوں نے چند کتابیں بھی مرتب کیں، جن میں طلسم زندگی، کارنامہ اسلام اور مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ 3 مارچ 1971 کو وفات پا گئے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس سبق کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ اس سبق کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 سبق کی تشریح تیار کرنا، نمبر 2 سبق کا خلاصہ تیار کرنا، نمبر 3 سبق کے کثیر الانتخابی سوالات تیار کرنا۔ سب سے پہلے ہم سبق کا مختصر تعارف کرتے ہیں۔ اس مضمون میں مصنف نے اورنگزیب کے بعد پیدا ہونے والے زوال کے اثرات، سید احمد بریلوی کے مجاہدانہ کردار، سر سید اور ان کے رفقا اور علامہ اقبال کی قومی خدمات کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان قوم کو بیدار کرنے، ان میں مذہبی تشخص کا احساس اور سیاسی شعور پیدا کرنے میں ندوۃ العلماء، مدرسہ دیوبند، عثمانیہ یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی جیسے اداروں کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ مصنف نے اختصار اور جامعیت کے ساتھ مختلف تحریکوں، مثلاً جمعیت العلماء، خدائی خدمتگار، مجلس احرار اور مسلم لیگ کے کردار پر بھی روشنی ڈالی ہے، جن کے نتیجے میں بالآخر مسلمانان ہند قائد اعظم کی قیادت میں
ایک جدا وطن اور ایک اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. ایک ایسی اسلامی ریاست جہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جہاں عورتوں کے حقوق محفوظ ہوں گے. ان سب کے حقوق کا تحفظ ہی پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آزادی کے تقاضوں کو سمجھیں اور شاعر مشرق کے بقول آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. عزیز طلباء، اس سبق کے عنوان کو دیکھا جائے تو اس سبق کا عنوان ہے تشکیل پاکستان. تشکیل کا لفظ شکل سے نکلا ہے یا تصویر پاکستان. اب آپ کے سامنے پاکستان کا نقشہ نظر آ رہا ہے. پاکستان کا قیام شبانہ روز محنتوں کا ثمر ہے. پاکستان کے حصول کے لیے لاکھوں قربانیوں اور ہزاروں کاوشوں کو بنیاد بنایا گیا. اگر ہم پاکستان کی تشکیل کا سفر دیکھیں تو پاکستان کی تشکیل کی کہانی تقریباً 300 سال پر محیط ہے. پاکستان کی تشکیل میں جن لوگوں کا اہم کردار ہے، مصنف نے اس سبق میں اس کردار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے مصنف نے تشکیل پاکستان میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی مذہبی اور دینی خدمات کا جائزہ پیش کیا ہے. اس کے بعد مصنف سید احمد بریلوی کے مجاہدانہ کردار کا احاطہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد مصنف نے سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کی مسائی جمیلہ اور ان کی کاوشوں کا احاطہ کیا ہے. تشکیل پاکستان میں سب سے اہم کردار علامہ اقبال کی شاعری اور ان کے فلسفہ خودی کا ہے، جس کو مصنف نے سبق میں اجاگر کیا ہے. مختلف اداروں ندوۃ العلماء، مدرسہ دیوبند، عثمانیہ یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی کے اثرات اور تشکیل پاکستان میں ان کے کردار کا جائزہ پیش کیا ہے. مختلف تحریکوں جمعیت العلماء، خدائے خدمتگار، مجلس احرار اور مسلم لیگ کی کاوشیں زیر بحث لائی گئی ہیں. اور آخر میں سب سے اہم کردار قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت کا ہے، جس کے بغیر تشکیل پاکستان ناممکن تھی. تو اگر ہم اس سبق کو دیکھیں تو شاہ ولی اللہ سے لے کر قائد اعظم محمد علی جناح تک مختلف لوگوں نے اپنے اپنے فرائض کو نبھایا اور تشکیل پاکستان یا تصویر پاکستان کو ممکن بنایا. عزیز طلباء، اب ہم اس سبق کو مختصر طور پر دیکھتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے پیراگراف میں مصنف نے جو باتیں بتائی ہیں ہم ان کو ہیڈنگز کے تحت دیکھتے چلے جائیں گے. 19ویں صدی کا آغاز اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ. اس پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی مسلمانوں کے زوال کی ابتدا شروع ہو چکی تھی. کاغذوں میں مسلمانوں کی حکومت 1857 تک رہی، لیکن 1803 میں انگریزوں کے دلی میں داخلے نے مسلمانوں کے تنزل کی تکمیل کر دی. جب مسلمان انحطاط پذیر ہوئے تو مسلمانوں کو سیاسی، سماجی، مذہبی، اقتصادی، معاشی اور تعلیمی انحطاط کا شکار ہونا پڑا.
ان نامصائب اور مشکل حالات میں شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا بیڑا اٹھایا۔ دوسرے پیراگراف میں مصنف نے سید احمد بریلوی کے مجاہدانہ کردار کا جائزہ پیش کیا ہے۔ سید احمد بریلوی ملت اور قوم کے ایک جانباز سپوت تھے جنہوں نے اپنی جواں مردی سے اور اپنی ہمت سے سکھوں کو شکست دی اور تشکیل پاکستان میں اپنا کردار نبھایا۔ آپ 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مصنف نے تیسرے پیراگراف میں 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد سر سید احمد خان کے کردار کا جائزہ لیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا، ان کو زمینوں اور عہدوں سے محروم کر دیا گیا، اقتصادی، معاشی، سماجی، مذہبی طور پر وہ پہلے ہی زوال پذیر ہو چکے تھے، اب معاشی طور پر بھی ان کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ان نامصائب اور مشکل حالات میں سر سید احمد خان ایک مرد حر بن کے اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کی ڈوبتی نیا کو پار لگانے کا عہد کیا اور مسلمانوں کو نئے زمانے کے علوم سکھانے کی طرف راغب کیا۔ آپ نے اپنی طرف سے مسلمانوں کی حمایت کے لیے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی طور پر ہر ممکن مدد کی۔ اس کے اگلے پیراگراف میں مصنف نے انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے متعلق بتایا ہے، جس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو عملی طور پر سیاست میں شمولیت سے منع کیا۔ سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان پہلے تعلیمی طور پر مضبوط ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کو یہ باور کروایا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں مسلمانوں کا کردار تھا وہیں پر ہندو بھی اس میں شامل تھے اور مسلمانوں نے اپنی بقا کی خاطر یہ جنگ لڑی تھی۔ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پائی جانے والی نفرت کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب سر سید کا انتقال ہوا تو مسلمان قوم اپنے خواب سے جاگ چکی تھی۔ اس کے بعد سر سید کے رفقا کے کردار کو دکھایا گیا ہے۔ تشکیل پاکستان میں سر سید کے بعد ان کے ساتھیوں نے بھی اہم کام سر انجام دیا، جن میں نواب محسن الملک، وقار الملک، مولانا الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی نعمانی نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد مصنف نے ندوۃ العلماء اور مدرسہ دیوبند کے کردار کا جائزہ لیا ہے۔ علی گڑھ کی تحریک کی وجہ سے قوم میں دوسری تحریکات بھی شروع ہو گئیں۔ علی گڑھ تحریک دراصل بعض لوگوں کے نزدیک مغرب پسند تحریک تھی۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ایسی تحریکیں چلائی جاتی جو مسلمانوں کو جدید علوم کے علاوہ ان کے مذہبی اور
حقیقی دینی علوم کی طرف بھی راغب کرتیں۔ تو اس سلسلے میں شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں قائم کیا اور دیوبند میں مدرسہ دیوبند قائم ہوا۔ ان اداروں نے مسلمانوں کو مذہبی طور پر مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد مصنف علامہ اقبال کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں۔ اقبال نے اسلامی اور مغربی علوم کے گہرے مطالعے کے بعد اپنا مشہور زمانہ فلسفہ خودی پیش کیا، جو انسان کو اپنی ذات کا شعور دینے میں معاون ثابت ہوا۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی ذات کا شعور اور ادراک حاصل کرے اور اپنے من میں ڈوب کر زندگی کے سراغ پانے کی سعی کرے۔ اس کے بعد مصنف جامعہ عثمانیہ کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں مصنف نے تقسیم بنگال اور مسلم لیگ کے قیام کے متعلق بتایا ہے۔ 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف ایک زبردست تحریک شروع ہوئی، جس تحریک نے مسلمانوں کو یہ باور کروا دیا کہ ہندو مسلمانوں کے خلاف ہیں اور در پردہ وہ مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے۔ اس لیے مسلمانوں نے دسمبر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑنا تھا۔ اس کے بعد مصنف تنسیخ بنگال، میثاق لکھنؤ، شدھی واشنگٹن کی تحریکوں کے متعلق بتاتے ہیں۔ ان تمام محرکات نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ مسلمانوں کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنا ہے۔ دراصل شدھی واشنگٹن کی تحریکیں مسلم کش تحریکیں تھیں، اور جب تنسیخ بنگال عمل میں لائی گئی تو مسلمانوں کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ ہندو اور انگریز مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے، اس لیے ان کی تحریک میں اور گرم جوشی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں مصنف نے جمعیت العلماء، خدائے خدمتگار اور مجلس احرار کا تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے تئیں مسلمانوں کو جگانے اور ایک الگ وطن کے حصول میں اٹھانے کا کام سر انجام دیا۔ اس کے بعد مصنف 1937 میں کانگریسی وزارتوں کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت کے متعلق بتاتے ہیں۔ ان نامساعد اور مشکل حالات میں جب کانگریس نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو قائد اعظم ایک ایسی شمع بن کر ابھرے جنہوں نے مسلمانوں کے بجھتی زندگیوں کا چراغ روشن کر دیا اور مسلمانوں کے لیے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کو ممکن بنایا۔ اگلے پیراگراف میں مصنف نے مشہور زمانہ قرارداد پاکستان کا تذکرہ کیا ہے، جو 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منظور کی گئی۔ اگلے پیراگراف میں مصنف 1945 کے انتخابات اور ہندو مسلم فسادات کے متعلق بتاتے ہیں، جن کے بعد انگریز حکومت اس بات پر مجبور ہو گئی کہ دونوں قوموں کے درمیان دو الگ
دو الگ وطن تقسیم کیے جائیں، اور یہ فیصلہ فروری 1947 میں کیا گیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ تحریک آزادی کا زور اور قیام پاکستان۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی جس میں عورتوں اور مردوں نے یکساں حصہ لیا، جس سے متاثر ہو کر برطانوی حکومت اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ اب ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق نیا منصوبہ شائع کیا جائے، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں دو علیحدہ علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں، اور اس طرح کروڑوں فرزندان توحید کی قربانیاں رنگ لائیں اور مسلمانوں کو ایک الگ وطن اللہ کے فضل و کرم سے ملا۔ آخری پیراگراف میں مصنف قیام پاکستان کا مقصد اور مسلمانوں کا نصب العین واضح کرتے ہیں۔ پاکستان کا مقصد امیر اور غریب کا فرق مٹانا، جبکہ تمام لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کو واضح بنانا ہے، جبکہ مسلمانوں کا حقیقی مقصد اسلام ہے، وہ اسلام جس کی عملی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے دکھائی۔ ہمارے قومی شاعر نے ہمیں خوب سے خوب تر کا درس دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمام پاکستانی خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہیں اور ان کی منزل آسمان سے بھی پرے ہونی چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ مختصر طور پر میں نے اس سبق کے متعلق آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم اس سبق کے کچھ اہم پیراگراف کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا پیراگراف ہے، جو بہت ہی اہم پیراگراف ہے، جو آپ دائیں سائڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ اس پیراگراف کی تشریح، اس پیراگراف میں مصنف نے علامہ اقبال کے مشہور زمانہ فلسفہ خودی پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اقبال نے اسلامی اور مغربی علوم کے گہرے مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ اس فلسفہ کو بنیاد بنا کر انسان اپنی ذاتی زندگی اور معاشرتی مجموعی زندگی میں کامیابی کا حصول ممکن بنائے، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ایک شخص اپنی ذات کا شعور اور آگاہی حاصل کر لے گا تو وہ نہ صرف اپنی کامیابی کا ضامن بنے گا بلکہ مجموعی قومی ترقی اور کامیابی میں بھی اس کا ایک اہم کردار ہوگا۔ فرد اور ملت کی ترقی اور پستی کا انحصار خودی کی ترقی اور زوال پر منحصر ہے۔ اقبال اس فلسفے کے ذریعے انسان کو اس کی ذات کا شعور دینا چاہتے ہیں، کیونکہ صوفیہ کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ اقبال کے نزدیک انسان اپنی ذات کا شعور 3 مدارج طے کر کے حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 ضبط نفس، نمبر 3 نیابت الہی۔ اطاعت سے مراد فرائض کی ادائیگی اور شریعت الہیہ کی عملی تائید ہے۔ جو شخص ان فرائض سے بھاگتا ہے وہ کبھی بھی اپنی ذات کا عرفان نہیں پا سکتا۔ ضبط نفس سے مراد نفسانی خواہشوں پر قابو پانا ہے۔ انسان کا نفس ایک باغی اونٹ کی طرح ہے۔ حقیقی مرد بنو اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لو۔ بقول شاعر بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا۔ جب اطاعت اور ضبط نفس کی سیڑھی عبور ہو جاتی ہے تو انسان اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاتا ہے، جو تخلیق انسانی کا مقصد خاص ہے، یعنی نیابت، اللہ کا نائب ہونا۔ جو نفس کو اللہ کی رضا کے آگے مار دیتا ہے اسے نیابت الہی کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
اقبال بتاتے ہیں کہ خودی کے اس سفر میں انسان کو مذہب سے حقیقی منزل کے حصول کا راستہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی خودی کی تربیت اور تنظیم کے لیے عہد حاضر کی ساری ملتوں میں ملت اسلامیہ ہی موزوں ترین ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ عزیز طلباء، اس کے بعد صفحہ نمبر 6 پہ آخر میں دیا گیا ایک پیراگراف ہے جو کہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم پیراگراف ہے۔ اس میں 1857 کے بعد مسلمانوں کے حالات کی عکاسی کی گئی ہے اور انگریزوں کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم دکھائے گئے ہیں۔ اس کے حوالے آپ دیکھ رہے ہیں، لندن ٹائمز کا نامہ نگار رسل لکھتا ہے پورا شہر تباہی و بربادی کا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا، ہر طرف گدھوں اور کووں کا راج تھا، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں دلی کا شاید کوئی ایسا درخت ہوگا جس پر کسی مسلمان کی لاش نہیں لٹک رہی ہوگی، مسلمانوں کے خون سے اپنے دل کو شاد رکھتا ہے، وہ آئے دن نیا ستم کوئی ایجاد کرتا ہے۔ بقول غالب واللہ ڈھونڈنے سے کوئی مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا، چھن گیا امن و سکون، سب در بدر ہونے لگے، ہاتھ سے اپنے وطن میں کس قدر ہونے لگے۔ اشفاق احمد اعظمی لکھتے ہیں کہ غدر 1857 نے حکومت کو ہندوستانیوں خاص کر مسلمانوں سے حد سے زیادہ برہم کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی زندگی اس ملک میں دشوار ہو گئی۔ کتنے مسلمانوں کو غدر کے الزام میں سزائے موت دے دی گئی، کتنے کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس سبق کے آخری صفحہ یعنی صفحہ نمبر 12 پر آخری پیراگراف ہے جو امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت اہم پیراگراف ہے۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، مسلمانوں کا حقیقی اور اصل مقصد اسلام ہے۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرا نے بجایا۔ مطلق العنان سے مراد آزاد اور خود مختار ہے۔ اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں میں قوم کا حاکم قوم کا خادم ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں قوم کا حاکم قوم کا خادم ہوتا ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں کہ در دینش ملوکیت حرام است، کہ دین میں ملوکیت حرام ہے۔ بقول اقبال جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ تو اس پیراگراف میں اسلام کی حقانیت کو واضح کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی زندگیوں کا جو مقصد اسلام ہے، وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے اور جس اسلام نے تمام لوگوں کو اللہ کے آگے جھکنا سکھایا، اور یہاں پہ اسلام سے مراد حقیقی اسلام ہے جس کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں دکھائی اور جس کی تشریح تمام صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگیاں گزاریں، جس میں کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اسلام میں سب برابر ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہم اس سبق کے خلاصہ کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق کے خلاصے کو میں نے ہیڈنگز کی صورت میں لکھ دیا ہے۔ 19ویں صدی کا آغاز اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا آغاز، 1857 کی جنگ آزادی اور سر سید کا کردار، سر سید کے رفقا اور علامہ اقبال کا کردار، مسلم لیگ کا قیام، نہرو رپورٹ اور مسلم کش تحریکوں کا رد عمل،
قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور قرارداد پاکستان، قیام پاکستان اور مقصد پاکستان۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ تشکیل پاکستان کے متعلق کافی حد تک آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس سبق کے متعلق آپ اگر کسی بھی قسم کا سوال کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔